کتنا لمبا عرصہ تھا جو گزارا ہے یہاں آنے کے لیے؟ وہ تقریباً 15 سال ہو گئے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ڈپینڈنسی ہے، بیماری ہے، عادت ہے، کیا ہے؟ پہلے تو لگتا تھا یہ نشہ ہے، مگر اب یہاں آئے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ یہ بیماری ہے. کچھ خاندان یا گھرانے ایسے ہیں جہاں پر کہ اس چیز کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، جی ہمارا گھرانہ بھی ایسا ہی ہے. تو آپ نے پھر کیوں شروع کر دی؟ بس دوستوں میں بیٹھ کے وہ کہتے ہیں ادھر کوئی نہیں ہے، ادھر پی لیں آپ، ادھر کوئی حرج نہیں ہے پینے میں. پھر ہمارا بزنس بھی ہے باہر، جہاں بھی گیا وہاں دوستوں نے آفر کی. پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ پھر وہ خون میں رچتی گئی. گھر والوں کو کب احساس ہوا؟ نشے میں گھر آتا تھا. تو کیا ریئیکشن تھا ان کا آگے سے؟ ان کا وہ ناراض ہوئے، وہ وائف تو بہت زیادہ ناراض ہوئی، مگر میں گھر میں تو پیتا نہیں تھا، باہر سے پی کر آتا تھا. آپ کو کبھی احساس ہوا کہ اب کام نہیں چلتا اس کے بغیر؟ بہت زیادہ ایک دن طبیعت خراب ہو گئی. میں تھائی لینڈ گیا ہوا تھا، وہاں سے واپس آیا تو وہاں میں نے زیادہ پی لی. پھر میں نے ڈاکٹر کو دکھایا، انہوں نے کہا آپ پئیں کوئی بات نہیں، آپ کی یہ جو ہاتھ کانپتے ہیں یہ پینے سے ٹھیک ہوں گے. پینے سے ٹھیک ہوں گے؟ پینے سے ٹھیک ہوں گے، اس کو ایک دم آپ نہیں چھوڑ سکتے. میں زیادہ پینے لگ گیا. پھر اس کے ساتھ میں نیند کی گولیاں کھانے لگ گیا. صبح اشتہار پڑا ان کا، تو میں نے پھر ڈاکٹر صاحب کو فون کیا، آ کے ان کو کہا کہ میری کنڈیشن جو ہے نا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اس طرح. خود ہی میں ادھر ایڈمٹ ہوا ہوں اپنی مرضی سے. گھر والے کیا اس سارے پروسیس میں انوالوڈ ہیں؟ جی ہاں بالکل فلی انوالوڈ ہیں. وہ ایک ہی میرا بیٹا ہے جی، اے لیول کر رہا ہے. وہ کمبائنڈ فیملی ہے ہماری، اکٹھے رہتے ہیں سارے بھائی. وہ کاروبار بھی اکٹھا ہے. آپ کو سب کی سپورٹ حاصل سب ہے؟ کی سپورٹ ہے. وہ بچے کو بھی حاصل ہے اور مجھے بھی حاصل ہے. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ آپ کا ایک ہی بیٹا ہے، اگر خدا نخواستہ وہ اس طرف مائل ہو جائے تو آپ اس کو روک سکیں گے؟ اگر تو میں خود پیوں گا آئندہ تو پھر تو نہیں سمجھا سکوں گا. شرمندگی تو ہوتی ہے اس کے سامنے، تو امید ہے کہ میں چھوڑ دوں گا تو وہ انشاءاللہ وہ نہیں ہوگا ایسا. بیوی بچوں پہ آپ کی اس کیفیت کا، اس حالت کا کیا اثر پڑا ہے؟ ڈپریشن کا شکار ہوگی بیوی. پہلے اس کو بھی نہیں پتا تھا، وہ لڑتی تھی کبھی کبھی. اس کو پتہ چل گیا ہے یہاں آ کے ولنگ ویز میں کہ ایک نشے کی بیماری ہے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم بھی آپ سے لڑتے تھے. تو ان کا رویہ بدل گیا؟ ان کا رویہ بدل گیا. آپ اب مہینے ڈیڑھ سے یہاں پر ہیں تو بالکل چھوا تک نہیں ہے آپ نے کسی یہاں قسم کسی کی؟ چیز کو کوئی چیز نہیں ملتی ہے، نہ موبائل ہے نہ کوئی اور چیز ہے. صرف آپ منگوا بھی نہیں سکتے؟ نہیں، کوئی چیز بھی نہیں ہم منگا سکتے، باہر سے کوئی چیز نہیں آ سکتی. کبھی نشے کی حالت میں ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ نے کوئی ایسا فیصلہ کر لیا ہو جس سے کسی اور کو نقصان پہنچا ہو؟ ٹی وی توڑ دیا تھا ایک دفعہ. وائف نے کہا نہیں پینے دینی، تو غصہ اس کی بجائے میں نے ٹی وی پہ نکال دیا. آپ کی فطرت ایسی ہے کہ آپ غسیلے ہیں یا توڑ پھوڑ کرتے ہیں؟ غصے میں تو نہیں آتا. اچھا. اگر وہ وائف غصے میں آ جاتی ہے یا بچے آ جاتے ہیں کہ پاپا آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو، اس وجہ سے پھر تھوڑا سا جو ہے نا وہ گھر میں ڈسٹربنس ہونی شروع ہو گئی. ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جب لوگ نشہ سنبھال نہیں پاتے تو کچھ عرصے بعد دوست بھی کترانے لگتے ہیں. اچھے دوست ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو دوسرے کھانے پینے والے ہیں وہ ساتھ لگنا شروع ہو جاتے ہیں. کبھی آپ کو یہ پریشر تو محسوس نہیں ہوتا کہ جیسے آپ نے کہا بزنس کے لیے ٹریول کرتے ہیں کہ اگر میں نہیں پیوں گا تو ایسا لگے گا کہ یہ دقیانوسی ہیں یا پرانے خیالات کے؟ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، یہ آپ کی بات صحیح ہے. کوئی شخص منع کرتا ہے پینے سے تو کہتے ہیں بیوی سے ڈرتا ہے. ہاں یہ بھی بات صحیح ہے آپ کی، اکثر دوست کہتے ہیں. یہاں پر کس طرح سے آپ کا دن گزرتا ہے؟ صبح اٹھتے ہیں، پھر سیشن شروع ہو جاتے ہیں. لیکچر بھی ہوتے ہیں ہمارے، ٹیبل ٹینس بھی کھیلتے ہیں، ٹی وی تو دیکھتے رہتے ہیں، خبریں جیو نیوز تو سنتے رہتے ہیں. پھر گھر والے آ جاتے ہیں، کبھی فیملی سے میٹنگ ہو جاتی ہے. جب جائیں گے واپس اپنے گھر میں اور اپنی روٹین میں تو کیا اس چیز سے دور رہ سکیں گے دوبارہ جب آپ بزنس ٹرپ پہ جائیں گے تو؟ نہیں اب نہیں پیوں گا، اب نیت کر دی ہے. الکوہولزم کا مریض علاج کے دوران نہ پینے کی نیت بھی کر لیتا ہے، اپنے طور پر اس کا ارادہ بھی پکا ہوتا ہے اور ادارے کا ماحول اس میں اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے. اس کی مکمل دنیا ایک کمرے میں سمٹ آتی ہے جہاں سے وقتاً فوقتاً نکل کر وہ ایسے مشاغل میں شامل ہوتا ہے جو اس کے ذہن اور جسم دونوں کے لیے مفید ہوتے ہیں. ایک منظم اور کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں اس کا علاج ہوتا رہتا ہے. مگر جب یہی شخص واپس باہر کی دنیا میں جاتا ہے تو اس سے پھر سے ٹیمپٹیشنز کا سامنا ہوتا ہے. معاشرے میں سوشلائز کرتے ہوئے دوست بھی اس کی مجبوری کو نہیں سمجھتے، یہاں تک کہ ڈاکٹرز بھی اس کی تکلیف کو بیماری کی نظر سے نہیں دیکھتے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ شراب نوشی کی وجہ سے جن لوگوں کو جگر کی بیماری ہو جاتی ہے انہیں بھی ڈاکٹرز شراب چھوڑنے کے لیے نہیں کہتے بلکہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ کم کر دیجیے. عموماً جو جگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے شراب نوشی سے،
اس کے مریض جب گیسٹرنٹرولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تو انہیں یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ شراب کو کٹ ڈاؤن کر دیجئے. مریض کہتا ہے میں تو پہلے ہی بہت کم کر رہا ہوں. تو یہ مریض کا اپنا جو پرسیپشن ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کم پی رہا ہے کیونکہ اس کا اس سے بھی زیادہ پینے کو جی چاہ رہا ہوتا ہے. آپ اس سے نہ تو شراب چھوڑنے کا وعدہ لیتے ہیں نہ کم کرنے کی نصیحت کرتے ہیں، بلکہ آپ اس کے اندر علاج کا رجحان پیدا کرتے ہیں، کیونکہ جو لوگ خود سے چھوڑ سکتے ہوتے ہیں وہ کسی کے کہنے سے پہلے ہی ایسا کر چکے ہوتے ہیں. لیکن جس وقت وہ اس ٹریٹمنٹ سے گزر رہے ہوتے ہیں تو withdrawal symptoms بھی ہوتے ہوں گے. گھر میں مریض جب بھی شراب چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، اس کا پورا جسم شیک کرنے لگتا ہے. یہ تو علاج کا بہت ہی معمولی اور آسان سا حصہ ہے. اصل حصہ جو علاج کا ہے وہ ذہن کے بدلنے کا ہے کہ جو عشق ہے شراب سے وہ ختم ہو. شراب پینے کا معاملہ ذہن سے تعلق رکھتا ہے. جہاں تک کہ شراب کی بیماری کا تعلق ہے یہ جسم میں پیدا ہوتی ہے. 10% لوگ شراب پینے والوں میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جسم میں شراب صحیح طرح پروسیس نہیں ہو پاتی اور ان کے جسم میں ایک ٹاکسن بن جاتی ہے، یعنی زہریلا مادہ بن جاتا ہے. یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سے لوگ آخر کار 10% میں شمار ہوں گے اور کون سے لوگ 90% میں شمار ہوں گے، اور 10% رسک جو ہے وہ بہت بڑا رسک ہوتا ہے.